السلام علیکم۔ آج اس ٹاپک کے متعلق ہم بات کریں گے وہ ہے نارمل ایجنگ۔ مطلب وقت کے ساتھ ساتھ انسانی جسم میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے متعلق آگاہی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ کوئی بیماری کی علامت نہیں بلکہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ نارمل ایجنگ ہر انسان میں مختلف ہوتی ہے کیونکہ ہر انسان کا جینیٹک میک اپ الگ ہوتا ہے اور ہر انسان کا انوائرمنٹ الگ ہوتا ہے۔ انسان کی ایجنگ کا پروسیس بہت سی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے دو بتائے، جینیٹک اور سیکنڈلی انوائرمنٹ، اور اس کے علاوہ سائیکولوجیکل سٹریس ہو سکتا ہے، لائف سٹائل چینجز ہو سکتی ہیں کہ ڈائٹ کیسی لی جا رہی ہے، ایکسرسائز اور سٹریس وغیرہ۔ اب میں آپ کو ایک بہت پیاری ٹرم بتاتا ہوں جو کہ اولڈ ایج کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہ ہے فریلٹی۔ مطلب کہ انسان اولڈ ایج کے اندر ویک اور فریجائل ہو جاتا ہے، جس کا مطلب کہ انسان کا جسم جو پہلے کی طرح سٹریس برداشت کر سکتا ہے اب وہ اس میں ویسی قوت نہیں رہی۔ فریلٹی بڑھتی ہوئی عمر کے کچھ کامن فیچرز ہوتے ہیں، جیسے کہ انسان ایگزاسٹ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دے گا، اور ویکنیس آ جائے گی، ویٹ لاس ہو جائے گا، 5 kg سے زیادہ ایک سال میں وزن گر جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جسم میں نارمل ایجنگ کے ساتھ ساتھ کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں دل کی، تو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ تر لوگ جو بڑھاپے میں ہوتے ہیں ان کے دل کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ 1 منٹ میں جو دل نے خون پمپ کرنا ہوتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس کو میڈیکل ٹرمز میں سسٹلک ہائپرٹینشن کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لنگز کی۔ اولڈ ایج کے اندر پھیپھڑوں کی الاسٹیسٹی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو باہر سانس نکالنے میں زیادہ قوت چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور اگر کوئی انسان بے دہانی سے کوئی چیز کھائے تو اس کے سانس کی نالی میں جانے کا بھی خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ معدے میں ایسڈ کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور قبض کی شکایت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گردوں میں خون کے فلٹریشن کا عمل بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے، جس کو میڈیکل ٹرمز میں گلومیرولر فلٹریشن ریٹ کہا جاتا ہے۔ مردوں میں پروسٹیٹ کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یورین آنے میں رکاوٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی بینائی میں کمی آ جاتی ہے اور سفید موتیاں ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور اندھیرے میں چلنے میں بھی دشواری پیش آ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسولین کی سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسولین بند تو رہی ہوتی ہے لیکن انسولین اپنا کام مکمل طور پہ نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے شوگر کے لیول بڑھنے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ مسل کی اسٹرینتھ کم ہو جاتی ہے، لین باڈی میس کم ہو جاتا ہے، اور فیٹ باڈی میس انکریز ہو جاتا ہے۔ اور ان کے علاوہ ہائی فریکوینسی ہیئرنگ لاس ہو جاتا ہے، سننے میں کمی آ جاتی ہے، اور یہ زیادہ تر 80 سال کے لوگوں میں بہت عام ہے۔ اور اس ایج گروپ میں باڈی کو بیلنس کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اولڈ ایج کے لوگوں کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے ساتھ سٹک رکھیں تاکہ وہ گرنے سے بچ سکیں۔ امیون سسٹم، قوت مدافعت وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور اگر کسی انسان کو پہلے ٹی بی ہوا ہو تو ٹی بی دوبارہ ایکٹیو ہونے کے چانس بھی بڑھ جاتا ہے۔ کینسر اور آٹو امیون ڈیزیزز ہونے کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سکن ڈرائی ہو جاتی ہے، رنکلڈ ہو جاتی ہے، اور کسی چھوٹی سی چوٹ کی وجہ سے بھی زیادہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور زخم ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پسینہ آنا کم ہو جاتا ہے، اور پہلے کی طرح جو باڈی ہیٹ پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے وہ اس ایج میں نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے انسان ہیٹ سٹروک کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے اولڈ ایج میں گرمیوں میں دھوپ میں نکلنے سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ باڈی پہلے کی طرح سویٹ پروڈیوس نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ہیٹ باڈی سے باہر نہیں نکل رہی۔ اس صورت میں ہیٹ سٹروک ہونے کے زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹچ، پین اور ٹمپریچر کی سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے برن اور پریشر سورز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو ایک بہت اہم چیز بتاتا ہوں کہ ڈیمینشیا، بھولنے کی بیماری، ایک نارمل ایجنگ پروسیس نہیں ہے۔ تو اگر اولڈ ایج کے اندر بھولنے کا مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو یہ بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا جواب دوں۔ شکریہ۔